نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔ کیا کافروں کا یہ خیال ہے کہ وہ میرے بندوں میں سے میرے علاوہ کارساز بنائیں گے؟ بندوں سے مراد یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام ہے، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو معبود کا درجہ دے رکھا تھا۔ اگر عباد سے مراد باضابطہ انسان لیے جائیں تو یہ دونوں حضرات ہوں گے، اور اگر عباد سے مراد عموماً اللہ تعالیٰ کی مخلوق لی جائے تو پھر اس کے اندر جنات بھی شامل ہو جائیں گے۔ کفار عرب میں سے بہت سارے لوگ وہ تھے جو جناتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور مخلوق مراد لینے میں ستاروں کی جو لوگ پوجا کرتے ہیں تو ستارے بھی شامل ہوں گے، آگ کی پوجا کی جاتی ہے تو آگ بھی شامل ہوگی۔ بہرحال عباد کا اصل ترجمہ تو بندہ ہوتا ہے، میرے بندے مطلب یہ ہے کہ اب انسانوں میں سے ہی اگر اس کو مراد لیا جا رہا ہے تو حضرت عزیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں مراد ہوں گے کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر معبود بناتے ہیں، یا اگر عباد سے عام اللہ تعالیٰ کی مخلوق مراد لی جائے تو ہر وہ چیز اس کے اندر شامل ہو جائے گی جس کو بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے معبود بنایا جاتا ہے۔ کیا کافروں کا یہ خیال ہے کہ وہ میرے بندوں کو میرے علاوہ کارساز اور معبود بنائیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے، نزلا مہمان نوازی کے لیے۔ عام طور پر جب گھروں پر مہمان آتا ہے تو خاص اہتمام ہوتا ہے اس کے لیے۔ نزل جو ہے ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو مہمان کے لیے تیار کی جاتی ہیں کھانے وغیرہ کے قبیل سے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا میں تم لوگوں کو بتلاؤں ان لوگوں کے متعلق جو اعمال کے اعتبار سے بہت زیادہ خسارے میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی کوششیں رائے گاہ چلی گئی، بیکار چلی گئی دنیاوی زندگی میں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی فکروں کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے کام اچھا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی نظروں میں وہ کام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کرتا ہے اس کام کو دین سمجھ کر کے، لیکن وہ دین نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ بدعات ہے، آدمی ارتکاب کرتا ہے یہ سمجھ کر کے کہ شاید یہ دین ہے، لیکن ظاہر ہے اگر احادیث سے کسی عمل کا ثبوت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے کسی عمل کا ثبوت نہیں ملتا تو یقینی بات ہے بظاہر وہ دین کا کام نظر آئے گا لیکن وہ دین نہیں ہوگا۔ ایک مفہوم، یا ایک مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ کام تو دین کا ہی ہو، لیکن اس کام کے اندر ریاکاری شامل ہو جائے، دکھلاوا شامل ہو جائے تو بظاہر وہ دین کا کام ہوتا ہے لیکن وہ بھی دین کا کام نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ کام بالکل بیکار اور اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول بہت سی مرتبہ ہم کوئی اعمال کرتے ہیں اور دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے اس عمل کو دیکھیں۔ آقا علیہ السلام نے اس عمل کو پھر شرک سے تعبیر فرمایا ہے۔ مطلب یہ کہ آدمی اگر نیکی کا کوئی کام ہے اور دکھلاوا کر رہا ہے اس کے اندر تو وہ عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی اجر نہیں ملتا ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی نشانیوں کا، آیتوں کا، ولقائہ اور رب سے ملاقات کا، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے لیے میزان قائم نہیں کریں گے، یا قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ دیکھنے میں اگرچہ ان کے اعمال زائد ہوں گے لیکن وہ اعمال چونکہ بیکار ہو چکے ہوں گے کفر کے سبب سے، اس لیے ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے
کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ پیش ہوگا جو اپنے وجود کے اعتبار سے بڑا موٹا تازہ اور تگڑا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا جو وزن ہوگا وہ مچھر کے برابر ہوگا، یعنی اعمال جو ہوں گے اس کے وہ بالکل بیکار ہوں گے، کسی لائق نہیں ہوں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ بدلہ ان لوگوں کا بدلہ جہنم ہے ان کے کفر کی وجہ سے، واتخذوا آیاتی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے تو ان کے لیے جنت الفردوس ہے مہمان نوازی کے طور پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ جنت الفردوس جو ہے، فردوس اصل تو ہرے بھرے باغ کو کہتے ہیں، جنت الفردوس یہ جنت کا ایک خصوصی درجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عنایت فرمائے گا، اور جنت الفردوس کے بالکل اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہوگا، اور یہ جو جنت کی نہریں وغیرہ جو احادیث میں آتی ہیں کہ شہد کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، یہ جو نہریں ہیں یہ سب کے سب جنت الفردوس سے ہی نکل کر کے آتی ہیں۔ تو جنت الفردوس یہ خاص طبقہ ہے، خاص درجہ ہے جنت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عنایت فرمائے گا۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور اس کو بدلنا نہیں چاہیں گے۔ عام طور پر دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اکتا جاتا ہے کسی بھی چیز سے، اور پھر طبیعت چاہتی ہے کہ یہاں سے نکل کر کے پھر ایسی فضا میں آدمی جائے کہ جہاں پر کچھ نیا پن محسوس ہو۔ جنت الفردوس کا جو مقام ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ ایک بندہ جب اس کے اندر داخل ہو جائے گا پھر اس کو کوئی تمنا باقی نہیں رہے گی کہ اس کو بدلا جائے یا اس کی نعمتوں میں تبدیلی کسی بھی طرح کی جائے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر سمندر روشنائی بن جائے لکلمات ربی، تیرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو لکھنے کے لیے، لنفذ البحر، تو سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفذ کلمات ربی، تیرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے، ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ ہم اسی کے مثل مدد کے لیے اور سمندر لے کر کے آ جائیں۔ مطلب یہ کہ اگر دنیا کے اندر جو سمندر ہے اس کو روشنائی کے طور پر استعمال کیا جائے اور کوئی قلم لیا جائے اور پھر اس سمندر کے پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو لکھنا شروع کیا جائے، تو دنیا کا جو سمندر ہے یہ اور اس جیسا ایک اور سمندر لیا جائے، وہ سمندر کا سارا پانی خشک ہو جائے گا لکھتے لکھتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو آدمی بیان نہیں کر سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی قدرت والا رب ہے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتا ہے تو اس سے گیا گزرا پھر کوئی نہیں ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں۔ یہ وہ آیت ہے جس پر بریلوی حضرات بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ دیوبندی جو ہے وہ حضور کو اپنے جیسا بتاتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ اس آیت کا بشر کے معنی آتے ہیں انسان، مثل کے معنی آتے ہیں طرح، جیسا، مثلکم تمہارے جیسا۔ اب اس کا ترجمہ کہاں سے کیا کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا کچھ کہ لوگ آخر اس پر اعتراض کیوں کرتے ہیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خود قول ہے، یہ کسی انسان کا نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اور زبان بھی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی زبان ہے۔ اور یہ کہا کیوں گیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ جو کہا گیا ہے یہ پس منظر اس کا کیا ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے اعتراض کرتے ہیں۔ اس کا پس منظر اصل یہ ہے کہ کفار مکہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے تسلیم کر لینے پر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو ہماری طرح کیوں ہوتے، ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح کاروبار کرتے ہیں، ہماری طرح بچے ہیں، ہماری طرح بیویاں ہیں، تو اگر اللہ کے نبی ہوتے تو کوئی دوسری مخلوق ان کو ہونا چاہیے تھا، ہمارے جیسے کیسے ہو گئے؟ تو اسی کا جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا کہ میرے اور تمہارے درمیان جو فرق ہے وہ وحی الہی کا فرق ہے، کہ میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے، تمہاری طرف اللہ کی وحی نہیں آتی ہے، یہ فرق ہے، اور یہ جو فرق ہے یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اب اس بنا پر یہ اعتراض کرنا کہ جی حضور کو اپنی ہی طرح بنا دیا، بھئی اپنی طرح بنانے کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جیسے عام انسان ہے ویسے
اللہ کے نبی تو ظاہر ہے، اللہ کے نبی تو بہت دور کی بات ہے، کوئی اگر اللہ کا ولی بھی ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کیا کہ بالکل ہماری طرح ہے؟ نہیں کہتے، اس لیے کہ ہمارے اور ان کے اعمال میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، ہماری دل کی اور ان کے دل کی کیفیت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہاں انسانیت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی اگر برے اعمال کر رہا ہے تو وہ 25% انسان ہے اور اچھے اعمال کر رہا ہے تو وہ 100% انسان ہو گیا۔ بھائی انسانیت میں تو سب برابر ہیں، اور اللہ کے نبی کے فرمانے کا جو مقصود ہے وہ انسانیت کو ثابت کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اب آپ اگر اس کو اعمال پر لے کے جائیں کہ نبی کے اعمال ہمارے جیسے، تو ظاہر ہے ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا ہے، یا نبی کی صفات ہماری جیسی صفات کی طرح، تو قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں نفس انسانیت جو ہے، اللہ کے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب کے سب انسانوں میں سے ہیں، اور بحیثیت انسان سب برابر ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسانیت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی میں کوئی فرق نہیں رکھا، فرق رکھا گیا ہے صفات کے اعتبار سے اور کیفیات کے اعتبار سے۔ اب اس کو لے کر کے اعتراض کرنا یہ ظاہر ہے کہ عقل کی خرابی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اگر ترجمہ کوئی آدمی اپنی طرف سے کرے تب تو ایک مسئلہ ہے، یہ تو قرآن کریم کی خدایت ہے، انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہاری ہی طرح، یوحیٰ الیہ۔ پھر اللہ کے نبی نے فرق بیان کیا، میری طرف وحی کی جاتی ہے، وحی آتی ہے انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود اکیلا معبود ہے، مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے مجھ کو اٹھایا ہے اور ایک مقام سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نواز دیا کہ نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ شرک جلی بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، شرک خفی بھی مراد ہے۔ شرک جلی کا مطلب یہ کہ باضابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں دوسرے کو شریک کر رہا ہے، معبود مان رہا ہے، اور شرک خفی یہ ہوتا ہے جیسا کہ پیچھے آیا ہے کہ عبادت تو کر رہا ہے لیکن اس کے اندر ریاکاری شامل ہے اور اس کے اندر دکھلاوا شامل ہے، تو ایسی جو عبادت ہے اللہ کے نبی نے اس کو بھی شرک سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے اس کے متعلق بھی ایک روایت یہ آتی ہے کہ ایک صحابی آئے تھے اللہ کے رسول کی خدمت میں، اور انہوں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول عبادت کرتے ہیں، دوسرا کوئی دیکھتا ہے تو طبیعت میں خوشی ہوتی ہے اور پھر دل چاہتا ہے کہ اور زیادہ عبادت کرے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت یہ آیت تلاوت فرمائی، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ اللہ اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی دکھلاوے کے لیے عبادت کر رہا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ عبادت کر رہا ہے اللہ کے لیے بھی لیکن مقصود دوسرے کو دکھلانا بھی ہے، تو یہ تو اس کے اندر شامل ہے۔ ایک یہ کہ دکھلانا مقصود نہیں ہے، آدمی عبادت کر رہا ہے، کسی نے دیکھ لیا، مقصود اس کا دکھلانا نہیں تھا، تنہائی میں آ کر کے وہ عبادت کر رہا تھا، کسی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں اس کی شہرت ہو گئی عبادت کی یا اس کا تذکرہ ہونے لگا، اب اس کے تذکرے سے اس آدمی کو خوشی مل رہی ہے، تو یہ دکھلاوے کے اندر شامل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے ایک صحابی آئے اور انہوں نے بات عرض کی، اللہ کے رسول ہم تنہائی میں عبادت کرتے ہیں اور کوئی آدمی دیکھ لیتا ہے پھر وہ ہماری تعریف کرتا ہے تو اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو دو انعام ہیں تمہارے لیے، ایک اللہ تعالیٰ نے یکسوئی کے ساتھ عبادت کی توفیق عنایت فرما دی ہے، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول بھی فرما لیا، اس لیے کہ لوگوں کے درمیان میں تمہاری عبادت کا تذکرہ ہو جانا بغیر تمہاری نیت کے، اس میں نیت کا فرق ہے، بغیر نیت کے تمہاری عبادت کا لوگوں میں ذکر ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہونے کی علامت ہے۔ تو ریاکاری اگر ابتدا سے شامل حال ہے، آدمی کی نیت میں شامل ہے، تب اس آیت کا مصداق ہوگا۔ اگر آدمی کا مقصود لوگوں کو دکھلانا نہیں، ہاں لوگ دیکھ لیتے ہیں اور اس کی تعریف ہوتی ہے، تو وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام